موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک کے نقشے میں نہیں ہے، مال کے نقشے میں نہیں ہے، دنیا کے اس پھیلے ہوئے ساز و سامان کے نقشے میں نہیں ہے۔ کامیابی صرف اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں ہے۔ ہاں، جب انسان اس دھوکے سے نکلتا ہے نا، پھر وہ اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لیتا ہے۔ جو اس کی نافرمانی کر کے اس سے اپنے معاملے کو خراب کر لیا تھا، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی نافرمانی ہو جائے، کوئی حکم عدولی کر لے تو کیا کر لے؟ توبہ کر لے، استغفار کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے۔ توبہ کر کے اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لے کہ اللہ اب تک تو میں جہالت میں چلتا رہا، اب تو مجھے پچھلی زندگی معاف کر کے آئندہ کے لیے اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ توبہ کا دروازہ اللہ نے اسی لیے کھلا رکھا ہے کہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میری بندیاں ہیں، ان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے، میرے دین سے، اور اس سے میری نافرمانی ہو جائے گی، یہ گناہ کا کام کر بیٹھے گا۔ ہاں، تو اللہ نے کیا؟ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، اور اگر انسان کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ زمین سے آسمان تک یہ سارا خلا بھر جائے، یا جتنے دنیا میں ریت کے ذرات ہیں، کوئی ریت کے ذرات کو گن سکتا ہے؟ ایک مٹھی ریت کو نہیں گن سکتا۔ یا جتنی 7 سمندروں میں جھاگیں بن رہی ہیں، بنتی ہیں ختم ہوتی ہیں، بنتی ہیں ختم ہوتی ہیں، یعنی اتنے گناہ کیے ہوں کہ کوئی حد و حساب نہ ہو، کسی شمار میں نہ آئے، لیکن اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگ لے، توبہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، تو اللہ کریم اس کے عمل نامے میں سے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث کا اگلا جملہ ہے کہ اللہ پاک ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ گناہ مٹ جاتے ہیں، جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھوا دیتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑے کریم ہیں، اپنی بندیوں پر بڑے کریم ہیں۔ ہاں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بندے میری نافرمانی کر کے اپنے نفسوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ ہاں، خود ظلم کرتے ہیں۔ تو توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک کھلا ہے جب تک یہ عالم آخرت غیب میں رہے گی۔ ہاں، کیونکہ موت کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ یہ دنیا جو مشاہدے میں ہے یہ غیب میں چلی جاتی ہے، اور جو آخرت آنکھوں سے چھپی ہوئی ہے وہ آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔
یہ فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، ملک الموت کو اور فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اس وقت میں توبہ کرنا یا اس وقت میں ایمان لانا یہ اللہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے کہ دیکھ کر ایمان لائے، دیکھ کر توبہ کرے۔ یہ مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، اس میں انسان کا کیا کمال ہے؟ بھائی بکری کو کیا دکھاؤ؟ گھاس دکھاؤ تو وہ کیا ہو جائے گی؟ قریب آ جائے گی، اور اگر اس کو ڈنڈا اٹھا کے دکھاؤ بھاگ جائے گی۔ کتے کو بوٹی ہڈی دکھاؤ تو کیا ہو جائے گی؟ قریب آ جائے گی، اور اگر اس کو روڑا اور پتھر اٹھا کے دکھاؤ بھاگ جائے گا۔ تو مشاہدے پر تو جانور چلتے ہیں، انسان کا اس میں کیا کمال؟ ہاں، انسان کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اسی لیے اللہ نے ساری مخلوقات میں سے اس کو اعلیٰ اور اشرف مقام دیا ہے۔ یہ ساری مخلوقات میں سے اشرف مخلوق ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے۔ دیکھ کر ایمان لانا، دیکھ کر توبہ کرنا۔ پہلی قوموں پر بھی دھوکہ کھلا تھا موت کے وقت، اور وہ روئے چلائے، لیکن ان کا رونا چلانا ان کے کام نہیں آیا۔ یہاں تک کہا بس اب ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ آخرت کا منظر کھل گیا تھا نا، اب ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے کہ کوئی نیک کام کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے کیا تھا کہ اتنا وقت دیا، اس میں تم نے کچھ نہیں کیا، اب گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لو گے؟ یہ تو تمہاری اپنی بات ہے۔ فرعون کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بحر کلزم میں اپنی فوجوں کے ساتھ پانی نے اس کو اپنے اندر کھینچا اور پھر چھوڑا، تو جب سر باہر آیا تو کہتا آمنت انہ لا الہ الا اللہ، آمنت برب موسیٰ و ہارون، آمنت برب بنو اسرائیل۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ابھی وقت آیا تجھے، اتنا وقت تجھے سمجھایا، تیری سمجھ میں بات نہیں آئی؟ ابھی اسرائیل کو دیکھ کر کہتا ہے آمن تو ابھی تو تجھے عبرت کا انجام بنا دیں گے۔ اللہ نے اس کی لاش کو سمندر سے باہر پھینکوا دیا، اور آج بھی کسی عجائب گھر میں پڑا ہوا ہے۔ عبرت کا انجام اللہ نے بنا دیا۔ تو موت پر دھوکہ کھلے پھر کسی کام کا نہیں۔ دیکھو، اگر آخرت کا کوئی منظر اللہ دنیا میں کھول دے تو آپ کو دنیا میں کوئی کافر نام کا آدمی نہیں ملے گا۔ اللہ پاک کسی کے موت کے منظر کو کھول دے، کسی کے قبر کے منظر کو کھول دے، دنیا میں آپ کو کافر نام کا کوئی انسان نہیں ملے گا۔ تو دیکھ کر ایمان لانا یہ کمال نہیں ہے، غیب پر ایمان لانا کہ آخرت غیب میں ہے، ایمان لانا، توبہ کرنا۔ تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے۔ تو موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ کامیابی ملک میں نہیں ہے۔ اگر کامیابی ملک میں ہوتی تو نمرود پوری دنیا کا بادشاہ، فرعون ملک مصر کا بادشاہ، شداد، حامان، یہ ناکام ہو کر نہ جاتے، یہ ناکام ہو کر گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا
کامیابی ملک میں نہیں ہے، بادشاہت میں نہیں ہے، تخت و تاج میں نہیں ہے، کامیابی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اپنے نبی کے طریقے سے زندگی گزارنے میں ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، ہاں وہ کامیاب ہو گئے، کیوں کہ دین ان کی زندگی میں موجود تھا، دین موجود تھا۔ آدمی کو یہ دکھاتا ہے نفس اور شیطان، مال میں، بینک بیلنس میں کامیابی ہے، تو اگر بینک بیلنس اور مال دولت میں کامیابی ہوتی تو قارون ناکام ہوتا؟ بولو، قارون ناکام ہوتا؟ قارون کے پاس اتنے خزانے تھے کہ اس خزانوں کو جن کمروں میں رکھا گیا تھا ان کے دروازوں کی جو چابیاں تھیں وہ اتنی تھی کہ جوانوں کی ایک جماعت ان چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ اب بتاؤ کتنا خزانہ تھا؟ جی ہاں، لیکن کیا ہوا؟ ناکام ہو کر گیا ان خزانے کے ساتھ، کیوں کہ عمل بگاڑ دیا اس میں، اللہ کے حکم کو توڑ دیا، اپنے وقت کے نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا خزانے کے ساتھ، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، خزانہ سر کے اوپر ہے۔ شیطان انسان کو دکھاتا ہے تجارت میں کامیابی ہے، تو قوم شعیب علیہ السلام تو بڑی تاجر پیشہ قوم تھی، لیکن تجارت میں عمل کو بگاڑا، اللہ کے حکم کو چھوڑا، اپنے نبی کی طریقے کو چھوڑا۔ ہاں کیا تھا ان میں؟ لینے کے پیمانے اور تھے، دینے کے پیمانے اور تھے، لیتے ہوئے زیادہ لیتے تھے، ہاں اس کے پیمانے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، اور دینے کے پیمانے اور تھے، چھوٹے بنائے ہوئے تھے، اس میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے، اور نبی نے آ کے کہا ایسا مت کرو، لوگوں کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ، پورا دو پورا لو، پورا ناپو، پورا ناپو، کم مت ناپو۔ لیکن ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، دھن میں تھے، ہم تو بڑے دیکھو نا کیسی فنکاری کر رہے ہیں، اداکاری کر رہے ہیں ہم، اور ساری دنیا کی منڈیوں پر انہی کا قبضہ تھا، جو ہیر پھیر کرتے ہیں نا آج بھی دنیا میں دیکھ لو، منڈیوں کا قبضہ انہی کے پاس ہے، چاہے جس کی بھی منڈی ہے، ہیر پھیر۔ تو تجارت کے ہوتے ہوئے اتنے بڑے وسیع ایریے میں کیا انجام ہوا؟ اللہ نے ناکام کر دیا، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے خسارے میں چلے گئے۔ قوم سبا بڑی زراعت پیشہ قوم تھی، ہاں بڑے بڑے باغات، اللہ نے ان کے باغات کو قرآن میں بیان کیا، سبا والوں کی، قوم سبا کی، کہ میلوں لمبے باغات تھے، اور ایسے خالی ٹوکرا لے کر ان کے نیچے سے گزر جاتے تھے، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، پکا ہوا پھل ٹوکری میں خود بخود ٹوٹ کے گر جاتا تھا۔ مسافر سفر کر رہے ہوتے، ان کو ان باغوں کے بیچ سفر کرتے ہوئے کبھی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنی اس زراعت کو کہ اس سے ہماری زندگی بنے گی، اس سے ہمیں کامیابی ملے گی، اس کے لیے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، اور سال بھر اس ڈیم کو بھرتے رہتے، بارشیں ہوتی رہتی، وہ ڈیم کا چاروں طرف سے پانی آ کر اس ڈیم میں جمع ہو جاتا، اور ایسے 3 کھڑکیاں بنائی تھی، اوپر، پھر درمیان میں، پھر آخر میں۔ جب ڈیم بھرا ہوا ہوتا تو
تو اوپر کی کھڑکی کھول کر اپنے باغوں کو پانی دیتے، جب پانی نیچے چلا جاتا درمیان کی کھڑکی کو کھول کر پانی دیتے، جب اور پانی نیچے آ جاتا تو نیچے کی کھڑکی کھول دے۔ سال 12 مہینے ان کے باغات کو پانی ملتا، پھر بارشیں ہو جاتی، پھر ڈیم بھر جاتا تھا، اور اسی کو اپنی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ ہاں، لیکن نبی نے آ کے کہا اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، ہاں تو کامیاب ہوگے، ورنہ یہ جو نقشہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں کامیابی نہیں ہے۔ جی ہاں، پھر کیا ہوا؟ نہ مانے نا، اللہ پاک نے ان کی ڈیم میں چوہوں کے ذریعے سے سوراخ کروا دیا، ایسے چوہے ڈیم میں آ گئے کہ انہوں نے وہ پہاڑوں کی چٹانیں تھی جس پر ڈیم کا چھت تھا آگے سے بند کیا ہوا تھا، اس میں سوراخ کر دیا، اور جب سوراخ ہوئے پانی نے زور مارا، سارا چھت جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور پانی سارے ان کے گھروں کو، ان کے باغات کو، ان کے نقشوں کو لے کر بہا کے لے گیا، ختم۔ کہ بناؤ اپنی زندگی، کہاں گئے یہ نقشے تمہارے؟ اب اس زمین میں ایسی بربادی اللہ نے ڈال دی ہے کہ سوائے جو ہے کانٹے دار، ہاں جی، کیکر کے کچھ درختوں کے اور کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر زراعت والے یہ سوچتے ہیں کہ زراعت سے ہم کامیابی حاصل کریں گے تو دیکھ لیں قوم سبا کا کیا انجام ہوا، اس نے اس میں عمل بگاڑا، اللہ نے ناکام کر دیا۔ اس کے مقابلے میں انصار مدینہ وہ بھی باغوں والے تھے، کھجوروں کے باغات تھے اور کھیتیاں تھیں۔ ہاں، اللہ نے انصار کو اس زراعت کے اندر، اس باغات کے اندر کامیاب کر دیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے چل رہے تھے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے چل رہے تھے۔ نوح علیہ السلام کی دماغ میں چڑھ گیا، یہ جو نبی ہے ان کے ساتھ گرے پڑے لوگ ہیں جو ان کو مان رہے ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے پاس دنیا کے سارے نقشے موجود ہیں، ہماری پارٹی بڑی ہے۔ ہماری پارٹی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ اور نبی کو کہتے تھے ہمارے گرے پڑے لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ہم ہیں، ہم دیکھو ہماری پارٹی۔ تو پھر کیا کیا اللہ نے؟ ایسا طوفان آیا نا، یہ اقلیت والے، کلمے والے، نبی کے ماننے والے، دین پر چلنے والے، کشتی میں اللہ نے ان کو طوفان میں محفوظ رکھا، اور اکثریت والوں کی اللہ نے جڑ ہی کاٹ دی، نام و نشانی مٹا دیا، سارے نقشوں کے ساتھ۔ لو بناؤ زندگی، کر لے لو کامیابی، ہاں لے لو کامیابی، لے، ہماری پارٹی بڑی ہے۔ قوم عاد، اوہو، اللہ پاک خود قرآن میں فرما رہے ہیں ایسے لوگ نہ پہلے پیدا ہوئے نہ بعد میں ہوں گے۔ کیسے لوگ تھے؟ ہاں، کیسے لمبے لمبے قد تھے، ہاں، اور بڑی طاقتور قوم تھی۔ وہ اسی گھمنڈ میں پھنس گئے کہ یہ تو ہماری اپنی طاقت ہے نا، ہاں، اور کیسی طاقت اللہ نے دی تھی؟ یوں ہاتھ میں درخت کے تنے کو پکڑا، یوں کیا اور اٹھا کر جڑ سے اوپر باہر پھینک دی۔ ان کے بچے جو تھے، وہ جو گیند کھیلتے تھے نا، فٹ بال، وہ پہاڑوں کے چٹانوں سے فٹ بال کھیلتے تھے۔ اب خود اندازہ لگا لو۔ لیکن کیا ہوا؟ نبی نے آقا بھائی اپنے اوقات میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، ہاں،
تم جو یہ نعرہ لگا رہے ہو من اشد منا قوہ، ارے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے بہت بڑا طاقتور ہے، اس کو مانو، اس کی مان کر زندگی گزارو۔ یہ جو تم نعرہ لگا رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی طاقت کو تسلیم کرو۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، گھمنڈ میں رہے، ہم من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہوگا؟ تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ ہوا کو مسلط کر دیا، ایک ہفتہ رات دن ایسی ہوا چلائی اللہ نے اس قوم پر، اور ان کے بڑے بڑے جسموں کو ہوا یوں زمین سے اٹھا کر اوپر لے جاتی تھی، اور پھر لا کر پہاڑوں سے دھڑم کر کے چکرا دیتی تھی، سر الگ دھڑ الگ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے، کاجاز نخل خاویہ، کھجوروں کے تنوں کی طرح پڑے۔ تو موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ اللہ نے یہ ساری واقعات اس امت کے سامنے اسی لیے بیان فرمائے ہیں، نہ ملک کامیابی کا ذریعہ ہے، نہ مال کامیابی کا ذریعہ ہے، نہ یہ عہدے کامیابی کے ذریعے ہیں، نہ تجارت، نہ زراعت، نہ ملازمت، نہ کھیتی باڑی، نہ یہ اپنی اکثریت پارٹی بازی، نہ یہ اپنی طاقت اور قوت، ہاں یہ کامیابی کے ذریعے نہیں ہے۔ اس دھوکے سے نکل جاؤ مرنے سے پہلے پہلے۔ اگر اسی حال میں موت آ گئی تو پھر انہی کے ساتھ شمار ہو جاؤ گے۔ جو ملک کی وجہ سے مرے یہ بھی ملک والوں کے ساتھ حشر ہوگا ان کا، جو مال کی وجہ سے مرا ان مال والوں کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، جو زراعت اور تجارت اور صنعت اور حرفت کے چکر میں پڑ کے مر گئے ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ یہ جو قومیں گزری اللہ نے بتا دیا ہے، ہاں ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اور جنہوں نے ملک میں اپنی اس کو پورا کیا، اللہ کے حکموں کو پیارے نبی کے طریقے سے دین کے مطابق زندگی گزاری، مال کے نقشے میں، ملک کے نقشے میں، تجارت میں کمانے اور خرچ کرنے کے نقشے میں، زراعت کے نقشے میں اور صنعت و حرفت کے نقشے میں اپنے عمل کو بنا کے رکھا، اللہ کے حکموں کو دیکھ کر پیارے نبی کی سنت کو دیکھ کر عمل کیا، تو ان کا حشر بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے ملک میں اپنے عمل کو بگاڑا نہیں، بنایا۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہاں یوسف علیہ السلام، ہاں ان کے ساتھ اللہ حشر فرمائے۔ تو کامیابی کا جو راستہ ہے نا وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہر ایک کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے، ماننے والے کے لیے بھی ہے اور نہ ماننے والے کے لیے بھی ہے، دونوں کی کامیابی اسی دین اسلام میں ہے۔ ہاں جس نے کلمہ پڑھ کے مان لیا اس کا بھی راستہ یہی دین والا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک کلمہ پڑھ کے مانا نہیں ان کی بھی کامیابی کا یہی ایک راستہ ہے۔ ہاں تو کامیابی کس میں ہے بھائی؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے، نیکی والی زندگی، دین اسلام والی زندگی گزارے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے اور ایمان والا ہے، ہم اس کو اس دنیا میں طیب زندگی دیں گے، پاکیزہ زندگی۔
ہاں، اور مرنے کے بعد اس کے اعمال کا بدلہ ہاں بڑی بڑی نعمتوں کی شکل میں دیا جائے گا. ہاں، نعمتوں کا اصل بدلہ جو ہے وہ اللہ آخرت میں دے